अच्छा जी, चलें परवेज कुरैशी साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? सर, टॉपिक तो आज आपने कुछ रखा नहीं है। नहीं तो मैंने तो टॉपिक कभी भी नहीं रखा होता। अच्छा, कभी नहीं रखा होता, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। जी जी, क्या बात करेंगे? सुन रहे थे आपको। अब अच्छा आप ही जी, कुछ बताइए, आप लोग को नॉलेज है, आप लोग को सिखाइए, समझाइए। क्या सिखाएं आपको? क्या सीखना चाहते हैं आप? आप लोग जो सोचते हैं, आप लोग ने जो सोच रखा है वो समझाइए हमको। क्या सोच रखा है? अरे आप लोग को नॉलेज है ना भाई, ये सब जो जितने भी मजहब है, ये है नहीं है, क्या है इनका। हमको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा आपको? हम्म? अरे भाई, हमारी समझदारी थोड़ी कम है, आपकी ज्यादा है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आप मुसलमान हैं? आपने आपने जी हाँ, जी जी जी। आप मुसलमान क्यों हैं वैसे? आपको ये पता कि कोई एक चीज ऐसी होती तो आप मुसलमान ना होते आज? क्या चीज ना होती तो हम मुसलमान ना होते, समझा नहीं। मतलब आपके जहन में कोई ऐसी रीजन है कि अगर वो ना हुई होता काम तो आप मुसलमान ना होते? हाँ, एक ये रीजन है कि अगर इस घर में ना पैदा हुए होते मुसलमानों के तो मुसलमान ना होते शायद, है ना। यानी आप ये समझते हैं कि आपके मुसलमान होने में बस आपके माँ बाप का ही कमाल है कि उन्होंने आपको पैदा कर दिया, वरना आपने नहीं समझा? हाँ, अगर हमारी बात करेंगे तो मामला तो यही है मुसलमानों के साथ अक्सर, ये तो हर एक के साथ ही है, खाली मेरे साथ थोड़ी है। तो हर फिर मुझे मुसलमान बताएं, के जो साथ अक्सर है। जो जो काफिरों के घर पैदा हो गया, फिर अल्लाह उसे किस हक के मुताबिक जहन्नम में डाल सकता है? जो काफिरों के घर में अगर पैदा हो गया तो अल्लाह ने, वो दुनिया में घूम रहा है ना, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है, सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिया है। अब उसके और अगर बावजूद सोचने समझने वाले दिमाग ने उसको ये बात समझा दी कि इस्लाम गलत है, तो फिर? हम्म समझा दी गलत है तो उसके कुछ, उसके पास वो होने चाहिए ना, प्रूफ होने चाहिए ना। नहीं तो अब एक बात है कि वो बंदा पूरे दिल से इस बात पे कायल हो गया कि इस्लाम गलत है, यानी उसको जितनी भी चीजें नजर आई उनके हाँ, मुताबिक इस्लाम गलत ही है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? जहन्नम। जहन्नम, इस्लाम जैसी। यानी अकल इस्तेमाल करने का की सजा जहन्नम? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो जारी बात है, अल्लाह। वो तो अकल इस्तेमाल उसने की और वो जहन्नम, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इस्लाम झूठ है, अच्छा, तो तो इस फिर किस नतीजे जहन्नम में पे जाएगा? इस्लाम। अच्छा, सुनिए मेरी बात। वो जिस भी धर्म में पैदा हुआ हम्म। तो वो दो धर्म को आपस में कंपैरिजन करेगा, जब तो समझेगा ना इस्लाम गलत है, तो सही कौन सा वो भी बताएगा ना वो। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि यानी अगर उसने कंपैरिजन किया और वो पूरे दिल से उसने कंपैरिजन किया, पूरे अच्छे तरीके से तहकीक की, जी। तो तब वो ये मान जाएगा कि इस्लाम सच है? नहीं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम गलत है तो वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो जिस धर्म में है वो उससे नहीं बेटर है। वो, हाँ तो चाहे जो मर्जी हो, तो उसने प्रूव कर दिया ना अपने तई, वो हो गया प्रूफ, तो फिर? अब किसी के खाली आपके बोलने से थोड़ी के प्रूफ कर दिया उसने, जो आप यार बात एक कर रहे बात हैं है वो ना, मतलब। देखें, अब आपने अपने दिल में आपका पक्का यकीन है कि इस्लाम सच है, बिल्कुल। एक बंदे का पक्का यकीन हो कि इस्लाम झूठ है, और जितने भी वो सबूत देखे आसपास, उसे सबूत भी ऐसे मिलेंगे इस्लाम 100% झूठ है, तो जी। इसमें उसका क्या कसूर होगा? क्योंकि सबूत ही उसको ऐसे मिले कि उसे इस्लाम झूठ लगा, तो उसका क्या कसूर है? उसने वो तो तो एक वो सारे हाँ सबूत हाँ। देखे और उसके बाद उसे ये पता लगा कि इस्लाम झूठ है, तो अब उसे अल्लाह कैसे हाँ, जहन्नम में डाल सकता है? क्योंकि अल्लाह वो उसे वो ऐसे तो सबूत भी दे सकता था कि उसे ना लगता कि इस्लाम झूठ है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि मुझे तो एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगता कि इस्लाम सच है, मुझे तो हर तरफ से झूठा नजर आता है, और सबूत है मेरे पास प्रॉपर कि इस्लाम झूठ है। आपके पास क्या सबूत है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने जो कुछ भी आज तक सुना नहीं तो है, वो तो मैं समझा है, आपको, नहीं मैं अभी आपको अभी सबूत बताऊंगा कि मेरे पास क्या सबूत है कि इस्लाम झूठ अच्छा। है।
ٹھیک ہے وہ آپ بتا دینا، لیکن میں اس کے جواب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو آج تک سنا سمجھا جانا کیا اور جو دیکھا، ہم کو کوئی بھی ایک سنگل برائی نظر نہیں آئی. اچھا، آپ کو اسلام میں کوئی سنگل برائی نظر نہیں آئی؟ نہیں آئی. اور اگر آپ لوگ کسی بھی قرآن حدیث کو کوٹ کر کے اس میں کانٹراڈکٹنگ کر کے آدھی بات کو بتا کر کے اگر آپ اس کو غلط ثابت بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں ناانصافی ہے، کٹرتا ہے، تو آپ اس پہ مجھ سے بات کیجئے. تو وہ تو میں کر رہا آج ہوں کے ابھی بھی. پریزنٹ دور کے حساب سے بات کرنا، کیونکہ پاسٹ میں ابھی آپ کو کوئی بتانے کے لیے، پروف کرنے کے لیے نہ وہ آ سکتے ہیں، وہی آپ لوگ کے پاس ایک ہتھیار ہے کہ وہ آ سکتے نہیں ہیں کچھ بتانے کے لیے. تو آپ کو تو آپ آپ کو کو پاسٹ کے بارے میں، اسلام کے پاسٹ کے بارے میں آپ کو کیسے پتا لگتا ہے؟ بس پاسٹ ہے نا اس کا، اسلام کا جو بھی ہے. تو آپ کو لیکن پتا آپ کیسے پاسٹ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ بات کی تھی؟ حدیثوں سے. تو میں تو پھر حدیث سے ہی باتیں بتاتا ہوں نا. پھر آپ مجھ پہ پابندی لگا رہے ہو کہ میں حدیث سے نہیں بتا سکتا؟ نہیں تو آپ لوگ جو بات بتاتے ہیں نا، وہ ایک تھوڑی سی بات بتاتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے کا یا اس کی تفسیر کیا ہے، کس وجہ سے وہ، نہیں، کس بیک آپ گراؤنڈ کو میں وہ پتا ہے کہ اسٹوری ہوئی، ریفرنس ٹو اس کا کانٹیکسٹ، آپ لوگ نہیں بتاتے ہیں. کانٹیکسٹ حدیث کا نہیں ہوتا. ایک حدیث میں پورا کانٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، پتا ہے؟ یہ قرآن کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت دیکھو اگلی آیت. حدیث میں تو یہ نہیں ہوتا پچھلی حدیث دیکھو اگلی حدیث دیکھو. نہیں، ہر حدیث اپنے اندر ایک کمپلیٹ چیز ہوتی ہے. اچھا تو آپ کیا اس میں ایسی چیز بتائیں گے کہ جو میرے مائنڈ میں کچھ مجھے سوچنے کے پہ مجبور ہونا پڑے؟ میں تو بہت چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. ویسے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ کو لگتا کیا ہے؟ آپ مجھے کیا کچھ مانتے ہیں لگتا کہ ہی قرآن اللہ کا کلام ہے؟ بالکل اللہ کا کلام ہے قرآن. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا کلام جو ہے ہاں. وہ آپ کو یہ باتیں سمجھا کیوں نہیں سکتا، اور اسے حدیث کی بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ارے اب آپ یہ بولیں گے کہ اللہ کو محمد پہ نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، جبریل کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ ڈائریکٹ آتے کیا ہمارے پاس سب بتانے کے لیے، ایک ایک بندے کے تو پاس؟ مسئلہ، ہاں تو آ بھی سکتے تھے. اگر نہیں آئے تو کوئی اچھا طریقہ تو کرتے نا. حضرت محمد کے پاس کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے آج ہمارے پاس، کہ حضرت محمد جو ہے وہ ہمیں خطبوں کی ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی، ان کی حدیثیں آج یہ تو ایسے کتابوں میں نہ لکھی ہوتی بلکہ ہمارے پاس ویڈیو ہوتی اور ہم شکل دیکھ لیتے کہ حضرت محمد نے واقعی یہ بات کہی تھی. یہ اللہ کو تو اسٹارٹ سے کرنا تھا نا، کہ کچھ نہیں تھا، دھیرے دھیرے انسانوں کو عقل دیا، اس نے ہی سب پیدا کیا. نہیں تو بھائی پھر انسانوں نے اپنے بات یہ ہے کہ دماغ سے. رسول اللہ کو آج کے زمانے میں بھیج دیتا نا، جب ثبوت، کیوں اچھا ثبوت بن سکتا. آج کے زمانے میں بھیجتے تو اس کا اس طرح سے ہوتی کیسے پھر؟ کیا ہوتی؟ میں اس تو آپ وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت محمد کو 1400 سال پہلے بھیجا. پھر جی حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، پھر قرآن لکھا جا رہا ہے، حدیثیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، قرآن بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ واقعی جو ہیں وہ سچی ہیں کہ نہیں. جو جھوٹ ہی لگا رہتا ہے ہر وقت. تو اگر حضرت محمد کی جیسے میری یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس ٹائم ایسی ہاں. ہوتی تو کتنا مزہ آتا. مطلب کوئی مسئلہ شک و شبہ کی دین میں گنجائش ہی نہ رہتی. تو اللہ نے ویسے اتنی بونگی کیوں ماری؟ اللہ یہ کام کر تو سکتا تھا کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ ہوتی. کیونکہ مجھے تو بہت سارا شک ہے کہ یہ آپ کا قرآن جو ہے یہ حضرت محمد کا نہیں ہے. حدیث میں جو باتیں ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں، اور اسلام میں جتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ 90% جھوٹ ہے، اگر 99% جھوٹ ہے. اگر اگر ویڈیو تو اگر ویڈیو ریکارڈنگ. ہوتی حضرت محمد کی تو پھر مجھے یہ شک تو نہ ہوتا. میں دیکھ لیتا حضرت محمد بیٹھے ہیں، ارے تو اس انہوں کو نے تو آپ میری بھی طرح نہیں، ماسک بھی آپ نہیں. بھی آپ یہ دیکھیں جی، پہلی ہے جی یہ حدیث غزوہ بنو مستلق والی. یہ بڑی ہی خراب حدیث ہے. اس کو دیکھ کے نا ہمیشہ بندے کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ یار کیا یار اس طرح کا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے ابو سعید رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے سوال کیا، کیا آپ نے جواب میں کہا ہم نے رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بنو مستلق کے لیے نکلے. اس غزوہ میں ہمیں قبیلہ بنو مستلق عرب کہتی ہاتھ آئے. راستے میں ہی ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی
اور عورت سے الگ رہنا ہم سے مشکل ہو گیا. ہم نے چاہا عزل کرنے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عزل کر سکتے ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن جن روحوں کی قیامت تک کے لیے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کے رہیں. تو رسول اللہ جو تھے وہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع کر دیا, یعنی کوئٹس انٹرپٹس سے بھی منع کر دیا, بلکہ سیدھے سیدھے صحابی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر رہے تھے اور ان کو پریگننٹ کر رہے تھے. حالانکہ ان کا ارادہ یہ تھا, یہ حدیث اور بھی جگہوں پہ آئی ہے, کہ وہ کیونکہ لونڈیاں بیچنا چاہتے تھے اس لیے وہ عزل کیا کرتے تھے ان کے ساتھ, تاکہ لونڈی پریگننٹ نہ اور اس کو وہ کسی اچھی قیمت پہ بیچ دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی رسول اللہ نے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں جی, دوبارہ قریشی صاحب کو واپس لیتے ہیں. اب آ رہی ہے جی, اب آپ کو میں نے واپس لیا کیونکہ آپ کال پہ تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی کوئی پرائیویٹ کال. سر یہ میرا ایک کال آ گیا تھا, وہ کال جانے کے بعد آپ کی آواز سلو ہو گئی, کچھ وہاں سے ہو سکتا ہے کیا؟ پتا نہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا ہوا, میرے پاس سے تو اب آواز اونچی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. بولیے چلیے. ہاں جی, تو میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا جو ابھی یہ میں نے عزل والی حدیث بھی دکھائی. ہلو, آپ دوبارہ جوائن کریں نکل کے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.